السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان اور معیشت، انسان اور تجارت، انسان اور پیسہ، یہ لازم اور ملزوم ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ۔ ضروریات زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور مال کے بنانے، کمانے اور خرچ کرنے کے دو نظریے اس وقت موجود ہیں۔ ایک نظریہ سوشلزم کا ہے کہ ساری چیز کی ملک حکومت کی ہے، کسی کی ذاتی ملک کوئی نہیں ہے، سب حکومت کا ہے اور حکومت آگے تقسیم کرے گی۔ یہ انتہائی غیر فطری نظریہ تھا، اس کو کارل مارکس نے انٹروڈیوس کروایا، 1882 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کو لینن جیسا مل گیا داعی، تو اس نے ایک بہت بڑا اس پر انقلاب برپا پیدا کر دیا، اور 1917 میں رشیا جیسی بڑی حکومت اس نے قائم کی، اور 1917 سے 53 تک، 53 میں اسٹالن کا انتقال ہوا ہے جو لینن کے بعد تھا۔ کوئی 1.25 کروڑ آدمی ذبح کیا گیا اس نظریے کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے، 1.25 کروڑ آدمی ذبح کیا گیا۔ چونکہ غیر فطری تھا تو زیادہ دیر نہیں چل سکا، بھوک بھی رہی، بھوک مٹانے کے لیے بھوک پھیلا دی، فقر مٹانے کے لیے فقر مٹا دی، ظلم مٹانے کے لیے ظلم پھیلا دیا، تو وہ گورباچوف پہ ختم ہو گیا، کہیں کہیں اب بھی ہے۔ دوسرا نظریہ جو پیش کیا ایڈم اسمتھ نے، 1795 میں اس کا انتقال ہوا ہے، یہ ایڈنبرا کا تھا، دانشور، ماہر معاشیات۔ اس نے یہ تصور دیا کہ مال تمہارا اپنا ہے، پیسہ تمہارا اپنا ہے، جیسے چاہے کماؤ اور جیسے چاہے خرچ کرو۔ یہ اس کا نظر، یہ ادھر انتہا تھا، وہ ادھر انتہا تھا، بلکہ اس انتہا کے، چونکہ یہ پہلے نظریہ 1795 1882، کافی بیچ میں تقریباً 100 سال کا فرق ہے، تو یہ بھی بہت ہی غیر فطری سا تھا کہ انسان اتنی سمجھ ہی نہیں رکھتا کہ یہ حدود کو جانے، حقوق کو جانے، چونکہ اس کی فطرت میں ظلم ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے تو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ظالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، اور اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو بھیڑیا تو 2-4 بکریاں کھا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کھا جائیں گے۔ تو انہوں نے بالکل بند کر دیا، یہ بھی غلط، انہوں نے بالکل چھوڑ دیا، یہ بھی غلط، جیسے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو۔ تو اس کے سے ہٹ کر اسلام نے نظریہ پیش کیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب اردو والا نہیں ہے، ہم اردو میں فتنہ ہے فساد، یہ بڑا خوبصورت مطلب ہے اس کا۔ فتن، فتنہ، فتان، فتنہ، فتنہ کہتے ہیں سونے کو پگھلانا، سونے کو پگھلا کے اس کی کھوٹ کو الگ کرنا اور اصل کو الگ کرنا۔ تو عربی زبان میں سونار کو
فتان کہتے ہیں، فتان۔ ہماری اردو میں فتان آئے گا تو مطلب ہوگا بہت زیادہ فساد کرنے والا، تو بڑا فتنہ ہے بھائی، تو بڑا فتان ہے۔ فتان ہے یعنی تو بڑا ہی فسادی۔ عربی میں فتان سونار کو کہتے ہیں، اس میں بھی فساد جڑا ہوا ہے، چونکہ سونا ہی اصل دولت ہے اور وہ سارے فساد کی جڑ دولت ہی بنتی ہے، تو اس سے ایک معنی یوں جڑ جاتا ہے عربی میں بھی فساد، کہ سارا فساد سونے کے پیچھے ہی ہے۔ تو اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ تمہیں مال اللہ دیتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ قرآن کا نظریہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ دونوں سے ہٹ کر، کسی کی کوئی پراپرٹی نہیں، تو ساری پراپرٹی اللہ کی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات اللہ کی وراثت ہے، اللہ کی شہنشاہی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین، آسمان، ہوا، خلا، زمین کے نیچے اوپر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب تیرے اللہ کا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، رب المشرق اور مغرب اللہ ہے، اسی کو دوست بنا۔ تو اللہ یہ نظریہ دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ ہی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے اور مال بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر اللہ اس کو کہتا ہے فتنہ۔ فتنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اب جو اصل قرآن کا مطلب وہ بتانے لگا ہوں کہ تمہیں پیسہ بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، پھر تم میں سے کھرے کو الگ کروں گا، کھوٹے کو الگ کروں گا۔ کون ہے جو اولاد کے پیچھے اور مال کے پیچھے بک جاتا ہے، ضمیر کے سودے کر دیتا ہے، عزت کے، ایمان کے، غیرت کے سودے کر لیتا ہے، اور کون ہے جو اس کے پیچھے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے؟ تو فتنہ، کھرا الگ کروں گا، کھوٹا الگ کروں گا۔ اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا کوئی خالی پھونک مارنے سے تو نہیں ہے نا۔ صفائی کی دو چیزیں ہیں، ایک پانی، ایک آگ۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں گندگی اوپر ہوتی ہے، جیسے یہ کرتا ہے، یہ ہے، یہ گلاس ہے، اس کے لیے پانی ہے۔ کچھ گندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو اندر پینیٹریٹ کر جاتی، وہاں پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ مثلا یہ راڈ ہے، اس کے اندر جو گندگی چلی جاتی ہے وہ ان مساموں میں پانی جا نہیں سکتا، لہذا اسے وہ دھوتا نہیں، تو اس کے لیے پھر آگ ہے۔ ہم لوہے کو صاف کرنا ہو، آگ میں ڈالو۔ آپ میں سے کئیوں کی لوہے کی، یہ اسلم بھی بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، ہر وقت لوہا پگھلاتے رہتے ہیں، سریا بناتے رہتے ہیں، اور خالد صاحب کی فیصل آباد کے راستے میں آتی ہے، تو لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، دھاتیں، یہ پانی سے صاف نہیں ہو سکتے، جو کہ ان کے اندر گندگی اندر چلی جاتی ہے اور اندر پانی نہیں جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کو پگھلاتی ہے 1300-1400 جا کے سینٹی گریڈ پر، اور پھر اس میں سے جو زنگ ہوتا ہے اور جو کھوٹ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ سونار کی دکان پہ بیٹھ کے فزیکلی دیکھا، خود دیکھا میں نے، تو وہ مجھے نظر آیا کہ بھئی وہ کالا کالا سا ادھر ہو رہا تھا اور وہ سونا ادھر ہو رہا تھا، اور فتنے کا لفظ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اچھا، اب جب آگ لگتی ہے دھات کو تو ہر چیز میں جان ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، یہ راڈ، یہ ربڑ، یہ میرا کرتا، یہ میری گھڑی، یہ میری پگڑی، یہ ذرہ ذرہ تو کیسے تسبیح پڑھتے ہیں؟ جان ہے اندر، لیکن وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہمیں اپنی زندگی سمجھ میں آتی ہے، جانوروں کی زندگی سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی زندہ ہے، ان میں بھی جان ہے، ورنہ یہ تسبیح کیسے پڑھیں؟
یہ یاد کیسے کریں؟ یا نماز، اللہ کہتے ہیں ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس پر بھی جب آتی ہے نا آگ تو اس سے بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے، جو دھات پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ تو وہی جانے۔ جیسے ہم اپنی جان پر جب پڑتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک یہ سر درد نہیں مجھے گرا کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فتنہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر آزمائش کی تپش ڈالوں گا جو تمہیں پگھلائے گی۔ میں نہیں بیٹھے بیٹھے تو ستھرا کر دیں گا، یہ معمولی سی میل ہوتی ہے کپڑے کی، اور وہ اتنی مار کھا کے تب جا کے بیچارہ وہ صاف ہو کے باہر آتا ہے۔ تو تم کائنات کے سب سے مطلوب چیز ہو تو تم بغیر ہی حرارت اور تپش کے صاف ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ سے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا خیال ہے کہ کلمہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ موت تک میں تیری مانوں گا، اور پھر اللہ اپنے فضل سے کہتا ہے کہ پھر موت کے بعد میں تیری مانوں گا۔ یہ اس کی طرف سے ہے کہ یہ چند دن تو میری مان لے، آگے تیری مان لوں گا۔ ایک ساتھ اور یاد آ گئی روایت کہ عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے یہاں تو بھی چاہتا ہے اور تیرا رب بھی چاہتا ہے، یہاں ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے، لہٰذا ایک ڈیل کر، جو میں نے پہلے بات کہ مجھ سے ایک ڈیل کر، کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جہاں اسلام آباد میں تو وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، پھر جب جو کچھ تو چاہے گا سب کچھ میں کر دوں گا۔ یہ ایک ڈیل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ یا اللہ بتا کیا کروں، تیری مانوں گا۔ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی ہے، پھر اس جیسا بن کے دکھا دے۔ یہ ایک سیمپل ہے، اس جیسا مجھے سیمپل دے دے، بس تو میرا پسندیدہ بن جائے گا۔ اس لیے آئیڈیل ہمیشہ اپنے نبی کو بناؤ، اس کے بعد کسی کو آئیڈیل نہ بناؤ، جو ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اچھائیاں دیکھ کے اس کے مرید ہو جاؤ گے، کل کو کوئی برائی دیکھو گے تو اسی کو کافر بنا دو گے، جو بھی کوئی بندہ ہے۔ لہٰذا آئیڈیل معصوم پاک ذات کو بناؤ، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے رب نے کہا ایک ڈیل ہے، ہو گئی، یا اللہ تیری مانوں گا۔ کیسے؟ میرے نبی کا طریقہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا میں پرکھوں گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تپش ڈالوں گا، آزمائش کی، امتحان کی، جان پہ، مال پہ، اولاد پہ، دنیا پہ، چیزوں پر آئے گی، ایسی آئے گی کہ جیسے آگ میں پگھلتا ہے سونا تو بھی پگھلے گا۔ جب تو پگھلے گا پھر تیرے اندر سے کفر کی جڑیں نکلیں گی، حسد کی، بغض کی، تکبر کی، شہوت کی، غصے کی، غضب کی، انتقام کی، اور گالی گلوچ کی، نفرت کی، بغض کی، ساری گندگیاں تیرے اندر سے نکال کر، جیسے لوہا، جیسے سونا کھرا ہوتا ہے تو پھر سٹیمپ لگتی ہے، تو پھر اس کا ریٹ اس کو تولا نہیں جاتا، سٹیمپ دے کے پیسے دو۔ اللہ کہتا ہے پھر میں تیرے اوپر اپنی رضا کی سٹیمپ لگاؤں گا، پھر تیری قیمت میں لگاؤں گا، لوگ نہیں لگائیں گے۔